محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے جو شاید پوری دنیا میں انسانی جذبات میں اعلیٰ ترین جذبہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی وہ جذبہ ہے جس کی حقیقت سمجھنا احساسات کی دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ عموماً انسانوں نے اس جذبے کو سمجھنے، محسوس کرنے اور اپنانے میں بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ عام طور پر جو محبت بڑی مقبول ہے وہ ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان پیدا ہونے والی محبت ہے۔ انڈیا پاکستان کی تہذیب میں ایسی محبتوں کے بڑے تذکرے ہیں۔ سسی پنو، ہیر رانجھا، سونی مہیوال اور اسی نوعیت کے کئی قصے زباں زد عام ہیں اور صدیوں سے دہرائے جاتے ہیں۔ انڈو پاک سے باہر کی دنیا میں رومیو جولیٹ جیسے نام مقبول ہیں۔ یہ وہ محبتیں ہیں جو بظاہر ناکام اور قربان ہوتی دکھائی دیتی ہیں لیکن ابدی سمجھی جاتی ہیں، اور انہی کے پیچھے آج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیرو ہیروئن بنے دکھائی دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لفظ اسی تعلق کے لیے خاص سمجھا جانے لگا اور دیگر انسانی تعلقات جیسے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے محبت کو پیار یا حسن سلوک کا نام دیا جانے لگا، جبکہ محبت کا لفظ حب سے ہے جس کا مطلب دانہ یا بیج ہوتا ہے، اور جیسے ایک بیج کو زمین میں ڈالا جاتا ہے یا پھر وہ خود بخود زمین پر گر جاتا ہے، پھر حالات اور ماحول کے موافق ہو تو یہ بیج پھوٹ پڑتا ہے، اس کی شاخیں اور پتے پھلتے پھولتے ہیں اور بالآخر وہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی چھاؤں، پھل، پھول باعث عافیت اور رحمت بنتے ہیں اور وہ انسانیت کو سکون، اطمینان اور راحت بانٹتے رہتے ہیں۔ اسی طرح محبت بھی ایسا جذبہ ہے جو بیج کی طرح دل میں پیدا ہوتا ہے، اپنی گہری جڑیں چاروں طرف پھیلاتا ہے، تناور درخت بنتا ہے اور پھر اس سے معاشرے میں رحمتوں، عافیتوں کے سوتے پھوٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ محبت دراصل کسی بھی انسانی تعلق کی روح ہوتی ہے۔ والدین سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، دوست احباب سے محبت، اپنے خالق سے محبت، غرض یہ کہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا، ہمیشہ بہنے والا چشمہ ہوتا ہے جس کی رفتار وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی۔ اب اتنے خوبصورت اور حسین جذبے کو دیکھیں اور عمل کی دنیا پر نگاہ ڈالیں تو غصے، نفرت، حقارت، تنگی، بے ایمانی اور اسی نوعیت کے ہزاروں جذبے تو کار فرما دکھائی دیتے ہیں، لیکن جو جذبہ ناپید ہوتا دکھائی دیتا ہے وہ محبت ہی ہے۔ ایک لڑکی اور لڑکے کے درمیان پھوٹنے والی محبت بالعموم کچی ڈوری ہوتی ہے۔ کبھی محلے کی کسی لڑکی کو دیکھ کر اس پر دل آ گیا، کبھی کالج اسکول میں کوئی پسند آ گیا۔ کسی زمانے میں تو بس آنکھوں آنکھوں تک محبت کے تبادلے ہوتے تھے، پھر ملاقاتوں، تحفوں اور گفتگوؤں تک سلسلے پھیلے، اور اب تو شاید اخلاقیات کی تمام حدود پھلانگ چکے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ایسے تعلقات میں سے 90-95% کسی شہوانی جذبے کے تحت تو ہو سکتے ہیں، لیکن محبت کی پاکیزہ خوشبو شاید ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتی۔ انہی جوڑوں کی اگر شادی کر دی جائے تو ان کی محبت 4 دن کی مار ہوتی ہے اور ہوا ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گلے شکوے، شکایتیں، جھگڑا فساد ایسا بازار گرم کرتے ہیں کہ انہیں واقعی اپنی نانی یاد آ جاتی ہے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ عملی دنیا کیا چیز ہے اور اس میں محبت کس شے کا نام ہے۔ اسی طرح اولاد پر ماں باپ کے بہت احسانات ہوتے ہیں۔ ماں باپ ان کے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اپنی جوانی اور اپنی ساری ہمت طاقت ان کے لیے کھپا دیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اس ساری چیز کو دیکھ کر اولاد کے دل میں ان کے لیے قدر اور محبت بڑھنی چاہیے، لیکن پھر عملی دنیا کو دیکھیں تو اولاد شکوے اور شکایتوں کے ایسے تانے تیار کرتی ہے جو نہ صرف یہ کہ ان کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں بلکہ ان کی محبت کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اور ماں باپ اپنے احسانات کی اتنی لمبی لسٹ گنواتے ہیں کہ اولاد دل شکستہ ہو جاتی ہے اور دلوں میں نفرت اور حقارت کو پروان چڑھا لیتی ہے۔ ایسا ہی حال باقی رشتوں اور دوستیوں کا بھی ہوتا ہے۔ اس سارے منظر اور پس منظر کو دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ محبت کے اس مقدس جذبے کو پہلے تو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ وہ پچھ پچھ نہیں ہے جو سڑکوں پر دکھائی دیتی ہے، اور نہ ہی یہ وہ دنگا فساد ہے جو گھروں میں گرم رہتا ہے۔ یہ تو ایک نازک سا بیج ہے جس کو زمین میں ڈال لینا تو آسان ہے،
لیکن اس کی حفاظت مشکل کام ہے۔ زمین کو نرم رکھنا، مسلسل ہوا پانی روشنی سے اس کی آبیاری کرنا، اور جب تک وہ تناور درخت نہ بن جائے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تعصب، شکوے، شکایتوں کی اینک اتار کر ایک دوسرے کو جانا اور پہچانا جائے۔ وقتی طور پر پیدا ہو جانے والی محبت میں اور ایک دوسرے کے ساتھ عملی ہم آہنگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عملی ہم آہنگی صبر کے ساتھ سالوں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے سے پیدا ہوتی ہے، اور اگر واقعی اس دوران ایک دوسرے کو پہچان جائیں تو وہ محبت کی مقدس شکل اختیار کرتی ہے، ورنہ دراصل دو افراد ایک چھت تلے ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر گزارا کرتے نظر آتے ہیں۔ محبت ایک دوسرے کی قدر اور عزت کے بغیر اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ دوسرے کی محنت، کوشش، جد و جہد کو سراہنا، اس کے خیالات، انداز، اطوار فرق بھی ہوں تب بھی ان کی عزت کرنا، یہ سمجھنا کہ یہ رشتے میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو کھونا نہیں ہے، یہ وہ راہیں ہیں جو محبت کے سفر پر چلنے والوں کو ابدیت کا پیغام دیتی ہیں اور احساس دلاتی ہیں کہ محبت اتنی آسان نہیں ہے۔ جس کو صرف اپنی محنت دکھائی دیتی ہو اور دوسرے کی کوشش اور قربانی کی کوئی وقت اس کے اندر نہ ہو، وہ محبت کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر محبت تو دلوں کو فتح کرنے کا نام ہے، اور فتح کسی محنت کے بغیر نہیں ملا کرتی، سوائے اس کے کہ آپ کے نصیب میں ہی لکھی گئی ہو۔ جس نے دلوں کو جیتنا ہو اور وہ خود کوئی محنت کرنے کو تیار نہ ہو، قربانی کا مطلب نہ جانتا ہو، ٹھوکر کھا کھا کر بھی اٹھنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اسے سمجھ جانا چاہیے ہے کہ اسے کوئی اچھا تو لگ سکتا ہے لیکن وہ کسی کے دل میں محبت کا مقام اپنے لیے نہیں بنا سکتا۔ ہاں، محبت اس وقت بڑی تکلیف دہ بن جاتی ہے جب وہ یک طرفہ ہو، جب باہم ہم آہنگی یعنی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، جب راستے بدل جائیں، منزلیں فرق ہو جائیں، وقت ایک دوسرے سے جدا کر دے، ایک دوسرے کے درمیان دیواریں حائل کر دے۔ سوچیں، غور کریں، کیا ایسی صورت میں محبت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، محبت ایک انسان کو دوسرے انسان سے ایک ایسے مخفی دھاگے سے باندھ دیتی ہے کہ سب کچھ ختم ہو جانے کے باوجود وہ اس سے ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس کی یاد انسان کا سرمایہ بن جاتی ہے، دل میں مچلتی رہتی ہے، دماغ پر حکومت کرتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ نکلتی ہے۔ وہ ادلے بدلے کی سیاست نہیں ہوتی، وہ شکووں شکایتوں کی عدالت نہیں ہوتی، وہ مفاد پرست نہیں ہوتی ہے، دنیا دار نہیں ہوتی ہے، وہ اچھے اور برے کی تقسیم نہیں رکھتی، اپنے اور پرائے میں فرق نہیں کرتی، دوست اور دشمن کی تمیز نہیں رکھتی۔ وہ تو خوشبو ہے جو چہار سو پھیل جاتی ہے، وہ تو نور ہے جو نفرت، حقارت، تنگی جیسے تمام جذبوں کو نگل لیتا ہے، اور وہ تو ایک ایسا پاکیزہ جذبہ ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لازوال رشتے میں منسلک کر دیتا ہے۔ اس لیے محبت کو پیدا کرنا سیکھیں، اس بیج کو اپنے دل میں محسوس کریں، اس کے نبھانے کے گر جانیں اور اپنے آپ کو اس اعلیٰ مقام تک لے کر جائیں جہاں یہ ملتی ہے۔ ورنہ انسان ہو کر بھی اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا ہونے والے لطیف جذبوں کو اگر آپ خود نہ سمجھ سکے تو آپ عاشق و دیوانے تو بن سکتے ہیں، انسان نہیں، اس لیے کہ انسانیت کی اعلیٰ معراج محبت ہی ہے۔